بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رات کو بستر پر جانے سے پہلے صرف 7 بار یہ کلمات پڑھ کر سو جائیں تو پروردگار کی رحمت سے خواب میں آپ کی ہر پریشانی، بیماری اور زندگی کی بڑی سی بڑی مشکل کا حل آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا۔ یہ ایک انتہائی مستند اور بہت ہی مجرب عمل ہے جسے آج ہی رات پڑھ کر آپ اپنی آنکھوں سے اس کا کرشمہ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کا جو خاص وظیفہ ہے وہ کسی بھی قسم کی مہلک یا پرانی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے اکثیر اور بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو کسی بھی دکھ یا بیماری میں بری طرح مبتلا ہو اور ہر قسم کے مہنگے علاج کروا کر اب مکمل طور پر مایوسی کا شکار ہو چکا ہو، یا کوئی بھی ایسا شخص جو کسی ایسی گہری پریشانی میں گھرا ہوا ہو جو حل ہونے کا نام ہی نہ لے رہی ہو، تو ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے یہ عمل لازمی کریں۔ انشاءاللہ خواب میں اللہ رب العزت ان کو ان کی بیماری سے نجات اور حل کا راستہ دکھا دیں گے، اور اسی طرح ہر مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کی صورت کی طرف غیبی رہنمائی فرما دیں گے۔ یہ بہت ہی آزمودہ اور بابرکت عمل ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے یا آزمائش کے طور پر پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ رب العزت ہی ہے جو انسان کو اس بیماری سے مکمل شفا عطا فرماتا ہے اور اس کی ہر پریشانی کو اپنی قدرت سے دور فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری دنیاوی سبب یا دوا سے حاصل ہوتی ہے، اور بعض اوقات مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی ظاہری سبب کے ہی بیماری کو جڑ سے ختم کر کے بندے کو شفا یاب فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ بنیادی بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ اصل شفا تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کائنات میں کون ہے جو حقیقی شفا دے سکے؟ اور اسی عظیم حقیقت کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اس طرح بیان فرمایا کہ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بحیثیت مسلمان یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر بیماری کے لیے شفا کا سوال صرف اللہ کریم سے ہی طلب کریں۔ یہ بات بھی ذہن نشی رہے کہ بیماری میں علاج کرانا ہرگز منع نہیں ہے بلکہ سنت ہے، لیکن علاج شروع کرنے سے پہلے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی ترجیح دی جائے جن میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شفا بتلائی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کو خود خالق کائنات اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے سراسر شفا بتلایا ہے، بلکہ قرآن میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا و رحمت بنا کر اتارا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک کے ہر لفظ میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کی روحانی طاقت سے دور ہو چکے ہیں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید کی برکات ہی سے ایسا طاقتور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی چھوٹی یا بڑی بیماری باقی نہیں رہے گی، اور ہر طرح کی تکلیف سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل انتہائی پیارا اور بابرکت عمل ہے جو کہ براہ راست قرآن حکیم سے ہی
تعلق رکھتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے پیارے مریضوں کا روحانی علاج بھی اسی عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی عظمت والی آیت کریمہ سے لیا گیا ہے، اور اس عمل کو آپ نے کس طریقے سے مکمل کرنا ہے، اس بارے میں پوری تفصیل اور باریکیاں جاننے کے لیے آپ سے مخلصانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا اور اہم کام جو مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے اپنے مالک اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا۔ یعنی جیسے ہی کسی تکلیف یا بیماری کا سامنا ہو تو فوری طور پر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ رب العزت کے سامنے گر گرا کر دعا مانگیں اور اپنے لیے صحت و شفا طلب کریں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو غیب سے شفا دے گا، اور اگر شفا میں تاخیر محسوس ہو تو پھر صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت صدقے کی برکت سے آنے والی پریشانیوں اور بڑی بلاؤں کو دور فرماتا ہے، اور پھر اگر مزید ضرورت ہو تو ماہر معالج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں اور بھی بہت سی تعلیمات ملتی ہے جو کہ بیمار کی جلد شفا یابی کے لیے خاص طور پر بتائی گئی ہے۔ مثلاً آب زمزم کا پینا اور شہد وغیرہ کا استعمال کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ علاج کرانا بھی زندگی کا حصہ ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعے شفا مانگنا اصل بنیاد ہے۔ یاد رہے کہ جو روحانی طاقت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور جو اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے مقدس الفاظ میں رکھا ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی بھی مہنگی ترین دوا یا چیز میں نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ تندرستی اور صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی اور گراں قدر نعمت ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کریم کی ذات سے ہمیشہ عافیت اور سلامتی کی دعا مانگتا رہے، اور جب بھی بیماریوں سے نجات کی التجا کی جائے تو اس پختہ یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اور اللہ پاک ہی اس سے نجات دلانے والا ہے۔ جتنا زیادہ خلوص اور یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنی ہی تیزی سے معجزاتی نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں، اور میرے تمام ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں اور شیئر کریں تاکہ کوئی بھی دکھی مسلمان بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ والو، یہ مخصوص صورتیں پڑھنے سے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلووں تک آپ کے جسم کی تمام اندرونی اور بیرونی امراض دور ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہر بلا ختم ہو جائے گی۔ بس آپ یہ صورتیں 7 مرتبہ تلاوت کر کے سو جائیں تو خواب میں آپ کی پریشانی، مشکل اور بیماری کا یقینی حل آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ جس گھر بھی کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ معمولی تکلیف ہو یا کینسر جیسی بڑی بیماری ہو، یا کئی سالوں سے آپ علاج کروا کر تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو آپ ہمت نہ ہاریں۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود ان صورتوں کو پڑھ لیں، جس کا مکمل مسنون طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی دوسرا بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ عاجز آ چکے ہیں تو رات کو یہ صورتیں پڑھ کر سو جائیں۔ خواب میں آپ کی ہر پریشانی کا حل
اللہ तबारक व तआला की तरफ से मिल जाएगा। यह कुरान करीम की सूरतों का जिंदा एजाज है। आपके जिस्म के अंदर से और जिस्म के बाहर से जैसी भी कोई पुरानी बीमारी होगी, इंशाअल्लाह वो फौरन खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी में दायमी सुकून आ जाएगा। अल्लाह वालों, ये आलमगीर सच्चाई तो मेरे तमाम देखने और सुनने वाले जानते हैं कि कुरान पाक के हर हर्फ और हर लफ्ज में बेपनाह सवाब, तासीर, शिफा और बरकत छुपी हुई है। ऐसे वो तमाम लोग जो दुनियावी लिहाज से काफी परेशान रहते हैं और बीमारियों के भारी अखराजात और रोजमर्रा के खर्चों की वजह से बहुत ज्यादा जाहिरी और जहनी दबाव का शिकार रहते हैं, जिनके सीने पर हर वक्त बोझ सा रहता है और वो खुद को हमा वक्त बेचैन महसूस करते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के खास फजल से आज ये बताए गए नबवी तरीके के मुताबिक अमल करने से आपकी हर लाइलाज बीमारी खत्म हो जाएगी और हर जहनी परेशानी का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, आज का ये रूहानी अमल शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंतहाई अहम बात से आगाह करना चाहता हूँ कि जो भी अमल हो या जो भी वजीफा हो जो हम मुस्तनद हवालों से आपको बताते हैं, वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाजिल करदा बरकात पर मबनी होते हैं। यानी जो कलिमात हम पढ़ते हैं वह अल्लाह करीम के ताकतवर कलिमात होते हैं, वह अल्लाह करीम का जिक्र होता है। कुरान मजीद के नूरानी अल्फाज और कुरान मजीद की वो सूरतें होती हैं जिनकी बरकत और रूहानी ताकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे की हर तरह से हिफाजत अता फरमाता है। बहुत से कमजोर ईमान वाले लोग ये कह देते हैं कि इन वज़ाइफ में कुछ नहीं रखा या ये महज बातें हैं, तो मैं उन तमाम नाजरीन से बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि हम कोई भी बात अपनी तरफ से घर कर नहीं बताते, बल्कि हम अल्लाह तबारक व तआला का पाक जिक्र बताते हैं, कुरान पाक की मुबारक सूरतें बताते हैं और दरूद पाक की फजीलत के बारे में बताते हैं, जिसको पढ़ने से शिफा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही अता करता है। आप खुद जानते हैं कि खालिके कायनात के कलिमात में कितनी तस्खीर और ताकत है, तो हमें चाहिए कि हम इन वज़ाइफ को कामिल यकीन, ईमान और सच्चे दिल के साथ जरूर अपनाएं ताकि हमें ये वज़ाइफ भरपूर रूहानी फायदा दे सकें। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, अगर आज की ये सूरतें पढ़ लेने से डॉक्टरों के लाखों रुपए के खर्चे बच जाते हैं और अस्पतालों के चक्कर खत्म हो जाते हैं और मरीज घर बैठे तंदुरुस्त हो जाता है, तो आप खुद बताएं कि इससे बड़ी कामयाबी और खुशी की बात और क्या हो सकती है। जो इंसान कई सालों से खतरनाक बीमारियों का शिकार हो, उसकी जिंदगी की सिर्फ एक ही सबसे बड़ी तमन्ना होती है कि उसे किसी तरह सुकून मिल जाए और इस जानलेवा बीमारी से नजात मिल जाए, क्योंकि शिफा दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। नाजरीन, मेरी आप सब से मुखलिसाना गुजारिश है कि अब वो सूरतें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो निहायत तवज्जो से सुने। वो सूरतें कौन सी हैं और वो खास नबवी तरीका क्या है जिससे आपने ये सूरतें पढ़नी है और उनको पढ़कर सो जाना है, जिसकी बरकत से ख्वाब में आपकी हर परेशानी, मुश्किल और तमाम के तमाम बीमारी का यकीनी हल आपको बता दिया जाएगा। फिर आप खुद देखेंगे कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला आपको मौजिजाती तौर पर शिफा अता फरमा देंगे और एक नई सेहत वाली जिंदगी अता करेंगे। देखें, जब कोई माहिर डॉक्टर मरीज को दवाई देता है तो वो उसका पूरा तरीका
اور خوراک بھی بتاتا ہے کہ اس دوا کو آپ نے اسی مخصوص طریقے سے استعمال کرنا ہے تو ہی یہ اثر کرے گی، بالکل اسی طرح جو روحانی طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر سختی سے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جائیں گے تو اپنی مرضی سے دوا استعمال کرنے کی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مطلوبہ فائدہ نہ دے پائے۔ اس لیے جو طریقہ میں نے بیان کیا ہے اسی کے مطابق سورتوں کو پڑھنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ کائنات میں کسی بھی انسان کو کسی بھی قسم کی بیماری لگ گئی ہو، چاہے وہ کینسر ہو، شوگر ہو، یا کوئی بھی لا علاج مرض ہو، یا کوئی ذہنی الجھن اور قلبی بے چینی ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی کالا جادو ہو یا جنات و آسیب کا سایہ ہی کیوں نہ ہو، آج کی یہ صورتیں پڑھنے کے بعد آپ اپنے اندرونی حالات کو تیزی سے بدلتے ہوئے دیکھیں گے اور اپنی آنکھوں سے بیماریوں کو اپنی زندگی سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے اسے اب بہت ہی توجہ سے سن لیں۔ بیماریوں کو بھگانے والی یہ صورتیں جب آپ پڑھیں گے تو بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا ہوا پائیں گے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن پاک میں جو بے شمار دعائیں ہیں ان میں یہ عمل سب سے زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ اسے پڑھنے سے اللہ رب العزت کی فوری رحمت اور شفا یابی کی امید 100% بڑھ جاتی ہے۔ تو عمل کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ رات کے کسی بھی وقت جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر سورۃ الشمس 7 بار تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ اللیل 7 بار پڑھنی ہے، اور آخر میں سورۃ الضحیٰ آپ نے 7 بار پوری توجہ سے پڑھ لینی ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ تینوں عظیم صورتیں قرآن پاک کے آخری یعنی 30ویں پارے کے اندر ترتیب وار موجود ہیں۔ ان صورتوں کی تلاوت کے بعد آپ نے یہ مخصوص عربی دعا صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہم اجعل لی مخرجا من احوالی، اللہم اجعل لی مخرجا من احوالی، جس کا سادہ سے ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے لیے میرے موجودہ حالات اور پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ اور سبیل بنا دے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات کیے بغیر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پہلی ہی رات یا دوسری رات یا زیادہ سے زیادہ 3 سے 7 راتوں کے اندر خواب میں کسی غیبی صورت کو بھیجے گا جو آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو واضح طور پر بتائے گا کہ اس معاملے یا بیماری سے تیری خلاصی اور نجات اس طریقے سے ہوگی۔ اس عمل کی کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے مکمل باوضو ہو کر سونا ہے۔ آپ کے جسم پر موجود کپڑے بالکل پاک صاف ہونی چاہیے اور آپ کا بستر بھی نجاست سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ والو، یہ عمل آپ نے مسلسل 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اکثر اوقات 7 دن پورے ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو خواب میں آپ کے ہر بڑے مسئلے کا حل نظر آ جائے گا۔ کوئی نہ کوئی نورانی صورت آپ کو خواب میں رہنمائی کر دے گی۔ آپ کی بیماری کا اصل حل کیا ہے اور آپ کی پریشانی کا مقصد اور ان تمام مسائل کا حل کیا ہے جو آپ کو درپیش ہے۔ میرے ناظرین، یہ بہت ہی مختصر مگر پہاڑ جتنا وزن رکھنے والا عمل ہے۔ خود بھی اس عمل کو پورے شوق سے کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سے دکھی لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہ عمل
ہم سب کے لیے ایک دائمی صدقہ جاریہ بن جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اس وقت ہسپتالوں یا گھروں میں بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام ناظرین سے دلی گزارش ہے کہ اپنے رزق میں بے پناہ برکت، وسعت اور کشادگی حاصل کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام پیار سے ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی ہر نیک دعا اور تمنا میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔